أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين اللهم علمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جز نمبر 7 سورہ الانعام کی آیت نمبر 66 یعنی 66 سے آج کا سبق شروع ہوگا۔ تو آیت نمبر 66 پر آئیے، پہلے میں ترجمہ بتاتی ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد ہم تفسیر کی طرف جائیں گے۔ وَكَذَّبَ اور جھٹلا دیا بِهِ اسے قوم کا آپ کی قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ حق ہے۔ قُلْ لَسْتُ کہہ دیجئے نہیں ہوں میں، علیکم تم پر، بھی وکیل کوئی ذمہ دار۔ اور یعنی جھٹلایا ہے اس کو، کس کو؟ کذبا بھی قوم کا وہو الحق، اور جھٹلا دیا یعنی جھٹلایا کس کو؟ قرآن کو، اور قرآن کو یعنی حق کو تیری قوم نے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جھٹلا دیا ہے آپ کی جو قوم ہے، قوم کون سی تھی؟ قریش۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ قریش نے اس کتاب کو جھٹلا دیا ہے، کس کو؟ قرآن کو، حالانکہ قرآن حق ہے۔ بالکل، کلس کلست علیکم بے وکیل، اور کہہ دیجئے کہ میں نہیں ہوں میں تم پر کارساز، ذمہ دار، یعنی میں تمہیں زبردستی اسلام پر نہیں لا سکتا، نہ ہی میں تمہارا محافظ ہوں اور نہ ہی تم پر متعین کیا گیا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ آپ اپنی قوم کو یہ بتا دیجئے۔ اب یہ بات کیوں بتائی جا رہی ہے؟ حجت تمام ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آیت دیکھیے 67، لکل واسطے ہر نبأ مستقر خبر کے ایک وقت مقرر ہے، وسوف تعلمون اور ان قریب تم جان لو گے۔ یعنی ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اللہ کے پاس، اور ہر خبر اپنے وقت پر ہی آئے گی، اور ان قریب تم جان لو گے۔ یعنی ان قریب تم جان لو گے، تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اے اہل مکہ، اور تم جو نبی سے ہر وقت عذاب مانگتے ہو نا، وہ کہتے تھے نا کہ اب آپ اگر ٹھیک اپنے حق پر ہیں تو عذاب لے آئیں، تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم اگر اہل مکہ تم ہر وقت جو عذاب مانگتے ہو، تو جان لو کہ عذاب کے آنے کا ایک وقت مقرر ہے، اور تمہیں جلد پتہ چل جائے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، پھر تم کہیں بھاگ نہیں سکو گے۔ یعنی کہ تمہیں پتہ چل جائے گا، پتہ چل جانے کا مطلب کیا ہے کہ پھر تم اس عذاب میں ایسے جکڑے جاؤ گے کہ پھر تم جان جاؤ گے، پتہ تمہیں لگ جائے گا، کہتے ہیں نا لگ پتہ جائے گا تمہیں جب عذاب آئے گا، تو جو تم ہر وقت کہتے ہو، اور اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ نہیں کہ وہ آئے گا نہیں، عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے۔ آیت نمبر 68 دیکھیے 68، وہ ایزا اور جب رأیت الذین دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، الذین ان لوگوں کو، یخوضون جو مشغول ہوتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیات میں، فی فعارض تو اعراض کیجیے، انہم ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضو وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیری کسی بات میں سوائے اس کے، وَإِمَّا اور اگر ينسینک بھلا دے آپ کو، الشیطان شیطان، فلا تو نہ تقعد آپ بیٹھیے، آپ نہیں بیٹھیے، یعنی کہ بعد ذکر بعد یاد آنے کے، القوم الظالمین ساتھ ان لوگوں کے جو ظالم ہیں۔ تو بات اس آیت میں یہ ہو رہی ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ جب آپ دیکھو ان لوگوں کو، یخوضون فی آیاتنا جو مشغول ہوتے ہیں بحث کرنے میں آیتوں کے، یعنی اللہ کی نشانیوں کے خلاف باتیں کرنے میں، وقت ضائع کرنے میں، بحث کرنے میں، ہماری آیتوں میں یعنی کہ بحث کرنے میں لگے رہتے ہیں، تو پھر کیا کرو؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ کیا کرو، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ان سے اعراض کرو، اگنور کرو، منہ پھیر لو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، یعنی کوئی اور بات جب تک کریں، اور پھر کیا، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ یعنی اگر شیطان بھلا دے، تو جب آپ کو یاد آ جائے بعد میں، اگر آپ کو شیطان نے بھلا دیا، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے شیطان بعض اوقات بھلا بھی دیتا ہے، تو کیا ہوگا، آپ جب یعنی آپ اگر آپ بھول جائیں اور مشغول ہو جائیں، تو پھر آپ کو جیسے ہی یاد آئے، اور اگر شیطان بھلا دے تو پھر یاد آئے، تو ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، ٹھیک ہے۔ تو ابن عباس اس تفسیر کی روایت میں کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے
جیسے عید کا دن بنایا نا کہ عید کا دن ایک بڑا دن ہے کہ لوگ اس دن اللہ کی بڑائی کریں، تکبیر کریں، مگر بعد کے لوگوں نے عید کے دن کو ایک کھیل تماشا بنا لیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ اور ہمارے لیے یہ نمونہ ہے، تو ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ آیت میں ہے کہ جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیتوں پر بحث مباحثہ کر رہے ہیں، بال کی کھال نکال رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، فضول میں نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، ادھر ادھر مشغول ہیں، فن کر رہے ہیں، تو تم کیا کرو، بچ کے رہو۔ اور اگر شیطان بھلا دے، مگر اگر شیطان بھلا دے اور جو ہی یاد آ جائے، فوراً وہاں سے اٹھ جاؤ۔ ظالم لوگوں کے ساتھ ہرگز نہیں بیٹھنا، اس لیے کہ اگر ظالموں پر کوئی وبال آئے گا تو پھر تم بھی ساتھ پس جاؤ گے نا۔ اگر اس بات کو ہم عام حالات میں دیکھیں، عام حالات میں لیں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ میں رہنا کسی ایسی مجلس میں رہنا کہ جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا دین والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو ایسے مجلس سے اور ایسے لوگوں سے کنارہ کش رہو، پھر ان کی باتوں میں شریک نہیں ہو۔ ہاں البتہ اگر وہ کوئی دوسری باتیں، عام باتیں کریں تو وہ کر سکتے ہیں، کوئی لین دین کا معاملہ کریں، بزنس ڈیلنگ کریں، کوئی رشتہ داری نبھائیں، رشتہ داری کے تقاضے پوری کریں، تو وہ بے شک کر لو، لیکن خود اس مجلس میں پھر جس میں کہ دین کے خلاف یا دین کے مذاق یا کچھ اس طرح باتیں ہو رہی، اس مجلس میں آپ بیٹھے نہیں۔ ہاں، جو اگر آپ نے کوئی لین دین کرنا ہے، کوئی تقاضا پورا کرنا ہے، وہ آپ کر سکتے ہو، لیکن پھر بیٹھے نہیں۔ اور اگر شیطان بھلوا دے اور آپ بیٹھے رہ گئے تو پھر کیا کریں، فوراً اٹھ جائیں وہاں سے۔ کسی ایسی مجلس میں رضامندی کے ساتھ، دل کے ساتھ، خوشی کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ایسا خوشی اور دل کے ساتھ ایسی جگہوں پر بیٹھنا کفر کے زمرے میں آتا ہے، اور کراہت کے ساتھ بیٹھنا گناہ کے زمرے میں آتا ہے، اور دنیاوی آ، 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 جو ہے ضرورت کے لیے بیٹھنا مباح ہے، اور تبلیغ دین کے لیے بیٹھنا عبادت ہے۔ یعنی اگر کوئی محفل سجائے بیٹھا ہے اور آپ کو بلائے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے نا، تو آپ اس سے اجازت لے لیں کہ چند باتیں آپ کو بتانے کی اجازت دے دیں، اور پھر اگر وہ اجازت دے دے تو پھر آپ چلے جائیں اور درس دے دیں، قرآن کی کچھ آیات پڑھ کے سنا دیں، اور پھر آپ واپس آ جائیں۔ تو ان باتوں میں ان کی باتیں جو ہیں، جو برائی والی باتیں، ان کے اندر شریک نہ ہوں، تو یہ دیکھیں یہ تو عبادت ہے نا۔ بعض اسکالر جو ہیں وہ شراب خانوں میں جا کر نصیحت کرتے تھے، اور انگاروں کی بھری انگیٹھیاں لے کر جاتے تھے، اور وہاں بیٹھے غفلت کے مارے لوگوں کو کہتے تھے کہ ذرا اس پہ ہاتھ رکھو، تو ہاتھ جلتا ہے نا۔ تو جب آج اس دنیا میں ان انگاروں پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے ہو، تو پھر کل اس جہنم کی آگ کی تپش کو کیسے سہو گے؟ تو نصیحت کے لیے شراب خانوں میں چلے جاتے تھے۔ تو نصیحت کے لیے برے لوگوں کو نصیحت کرنے اسکالرز جاتے رہیں، اور خرابی کرنے والوں کو روکنے کے لیے جاتے رہیں۔ اگر انسان برا نہ سمجھے نا، تو برائی کو اگر برا نہ سمجھے تو کیا ہوتا ہے، دل سے جھجک جو ہے وہ نکل جاتی ہے بندے کی، پھر بندے کو برائی جو ہے وہ برائی نہیں لگتی۔ اگر بندہ بیٹھ جائے جا کے اور صرف کہے کہ میں نے کچھ بولا تو نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہی تو ہے، تو پھر وہ سنتے سنتے آخر کار کہیں نہ کہیں بندہ اس کا حصہ بن جاتا ہے، پھر اس کی جو ایک جھجک ہوتی ہے نا، وہ پھر دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایسی جگہوں پہ جہاں دین کے خلاف، اللہ کی آیات کے خلاف بحث مباحثے، نکتہ چینیاں، باتیں، فضول گوئی، اس طرح کی چیزیں ہوں، وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ دیگر ایسے لوگوں کے ساتھ معاملات تو کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان کی مجلسوں میں بیٹھنا نہیں چاہیے، کیونکہ دیکھیں بہرحال صحبت کا اثر ہوتا ہے نا۔ اگلی آیت پر چلتی ہوں کہ آیت نمبر 69 69، وما اور نہیں علی الذین ان کے ذمہ، یتقون جو تقوی کرتے ہیں، من حسابہم ان کے حساب میں سے، من شیئن کوئی چیز، ولیکن اور لیکن، ذکر یاد دہانی ہے، لعلہم تاکہ وہ یتقون وہ تقوی کریں۔ یعنی وہ لوگ جو خرابیاں کرتے ہیں ان کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے۔ آپ کے سمجھانے کے باوجود بھی اگر وہ باز نہیں آتے، یا پھر وہ اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں آپ کے اٹھ جانے کے بعد بھی، تو اس بات کا حساب آپ سے نہیں ہوگا۔ لیکن نصیحت کرنا فرض ہے، کیونکہ وہ غلط کام سے بچ جائیں، اس لیے کہ ان بیچاروں کو بھی تو موقع ملنا چاہیے نا کہ کوئی انہیں سمجھائے، کوئی انہیں نصیحت کرے، انہیں غلط کام کرنے سے روکے۔ لیکن اگر نصیحت کے باوجود وہ کرتے رہے تو پھر آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اس آیت سے ہمارے لیے بھی سبق کی بات یہ ہے کہ دیکھیں، کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کے تو کچھ نہیں کروا سکتا، لیکن نصیحت جو ہے وہ مومن کو فائدہ دیتی ہے، یہ قرآن میں موجود ہے یہ بات بھی، کہ نصیحت کرتے رہنا چاہیے نا، نصیحت مومن کو فائدہ دیتی ہے۔
تو جو دوسرے اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن تک یہ نصیحت نہیں پہنچی تو یہ نصیحت کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ نصیحت لینے کے بعد بھی، نصیحت سننے کے بعد بھی وہ خرابیاں ہی کرتے رہتے ہیں، تو پھر سمجھانے والے کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی اس سلسلے میں پکڑ ہوگی۔ آیت نمبر 70 پر چلتی ہوں، وَذَرِ الَّذِينَ، 70 پر، وَذَرِ الَّذِينَ، اور چھوڑ دیجئے ان کو جنہوں نے اتخذو، بنا لیا، دینہم، اپنے دین کو، لعباً، کھیل، یعنی اور چھوڑ دو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو کھیل، لعباً، کھیل، اور لہوا، لہون، اور تماشا، اور دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کو دنیا کی زندگی نے، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈال دیا انہیں دنیا کی زندگی نے، ذکر، اور نصیحت کیجئے، بہی، اس کے ساتھ، ان کے تبصلہ، نہ ہلاک کیا جائے، نفس، کوئی نفس، یعنی چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو کھیل تماشا، اور دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کو دنیا کی زندگی کی رونقوں نے، ایسے لوگوں سے کنارہ کشی کرو۔ ایسی چیز دیکھیں، جو ہے نا، یہاں پر ایک لفظ آیا ہے لائبن، یعنی کھیل، تو کھیل، ایک کھیل، اور لہون کا جو لفظ ہے تماشا، یعنی ایسی چیز لہو ہے جو دل کو مشغول کر لے، ایسا مشغول کر لے کہ وہ انسان کو اصل مقصد سے غافل کر دے، اور اس غفلت کے بھی، اس میں بھی بہت سارے درجے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا بچہ ہے نا، کھیلتا ہے سارا دن، وہ کیا ہے، وہ کھیلتا ہے، سو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، کھیلتا ہے، اور ایک ہوتا ہے لہو، یہ شروع ہوتا ہے بعد میں، یعنی مثلاً ایک ایسی چیز کہ جس میں انسان کا دل مشغول ہو جائے، کہ دل اسی میں لگے، دل جو ہے نا وہ لہو ہے، یہ جو دل کا لگ جانا یہ لہو ہے، یعنی کوئی ویڈیو گیم کی طرف متوجہ ہو جائے، یا کسی اور گیم کی طرف، یا کسی اور چیز، کسی بھی چیز کی طرف، جہاں دل مشغول ہو جائے، توجہ مشغول ہو جائے، دل وہاں لگ جائے، اور ایسا لگے کہ اصل مقصد سے غافل کر دے، تو انسان کو خدا یاد رہے، نہ ہی آخرت یاد رہے، یعنی انسان اللہ کو بھی بھولا بیٹھا ہو، اپنی زندگی کے مقصد کو بھی بھولا بیٹھا ہو، آخرت کی جو معاملات ہیں ان کو بھی بھولا بیٹھا ہو، وغرتہم الحیات الدنیا، اب جو ہے اس کے بعد اگلا مرحلہ بھی شروع ہو رہا ہے، یعنی کوئی بزنس یا کوئی جاب، یا اپنے اندر اس قدر کوئی انوالو ہو جائے، اب انوالو کر لے کسی چیز کو اپنی زندگی میں، اتنا مشغول ہو جائے، مثلا زیادہ سے زیادہ کمانے کا شوق ہو جائے، ہاں، یعنی میں اسٹیجز بتا رہی ہوں نا، کہ چھوٹے بچے نے تو اس کی سوچ مختصر تھی تو اس نے صرف کھیلا، اس کے بعد اس کا عمر بڑی ہوئی، اس کی دل کی دلچسپیاں کہیں اور ہو گئی، پھر وہ غرتہم الحیات الدنیا ہو گیا، مشغول کر لیا، زیادہ کمانے میں لگ گیا، یا کسی چیز میں بھی، تو ڈیمانڈ بڑھ گئی، اب کیا ہو رہا ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، یا پھر یہ کہ قرض لے لے کے بزنس بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک کر لیا کہ خود کو پھنسا ہی لیا دلدل میں، تو ایسے لوگوں کو پھر دنیا کی زندگی میں ایسے لوگوں کو اس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، حالانکہ اب وقت ہے کہ وہ ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی تیاری بھی کریں۔ اب کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ بڑے ہو جاتے ہیں مگر دل سے وہ بچے ہی رہتے ہیں، لہو کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں، اس کی شکل بدل لیتے ہیں، مطلب دلچسپی کی ایک چیز کو چھوڑی تو وہ کسی دوسری چیز کی دلچسپی کو پکڑ لیا، لیکن دل ان کا کہیں اور پڑا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہاں پر یہ واضح کر دوں کہ یہ جو میں نے بات کی ہے، اس کا مطلب یہاں پر ایک چیز اور واضح کر دوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی بھی کھیل کو میں منع کر رہی ہوں، یا کھیلنا ہی نہیں چاہیے، نہیں، بلکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ہر اس کھیل کی، کہ جو انسان کو، کوئی بھی کھیل، تماشا، مصروفیت، ایسی چیز جو انسان کو اپنے رب سے غافل کر دے، نماز سے غافل کر دے، اور زندگی کے مقاصد سے غافل کر دے، اور زندگی کے اور آخرت کے خوف کو ختم کر دے، اور علم اور پڑھائی اور کام کاج اور بیوی بچوں کی ذمہ داریوں سے غافل کر دے، بالکل، اور تو اس طرح کی جو کیئر لیس کنڈیشن ہے نا، اس لیے یہ جو کیئر لیس رویہ ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، تو ایسے لوگوں سے بہت محتاط رہنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ ورنہ وہ پھر کیا کریں گے، وہ جس چیز میں خود انوالو ہیں، اگر ایسے لوگوں کی کمپنی میں رہا جائے گا تو وہ آپ کو بھی کر لیں گے، اللہ نہ کرے، یعنی دوسروں کو بھی کر لیں گے، کیونکہ صحبت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے نا، اور بعض رشتے انسان کے ایسے ہوتے ہیں جنہیں کاٹا نہیں جا سکتا، آپ اپنی زندگی سے ان کو نکال نہیں سکتے، اور وہ اس چیز کا شکار ہوتے ہیں، لہو کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ایسے میں پھر کرنا کیا چاہیے، کیونکہ ان کو اب زندگی سے نکال بھی نہیں سکتے اور وہ اس چیز کا شکار ہے۔
مثلاً کسی کا شوہر شکار ہے، کسی کے بچے یا کوئی رشتہ دار یا کوئی اس طرح جو آپ کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن وہ اس طرح ہے، لیکن آپ ان کو ان سے دور نہیں ہو سکتے، تو پھر کیا کریں؟ ان کے ساتھ، ان کے اس گیم میں، اس چیز میں جس نے ان کو غافل کیا ہوا، اس کے اندر شریک نہیں ہو، ساتھ بیٹھ کر کھیلے نہیں، اور ان کے اس چیز کے اندر ان کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کریں، اپنا فرض جاری رکھیں، یہ نوٹ کر لیں اپنے پاس کہ اس عمل میں کہ جس میں وہ غفلت کا شکار ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، ان کا دل بہت لگا ہوا ہے، یہ نہیں کہ اب ان کا دل بہلانے کے لیے یا ان کا دل خوش کرنے کے لیے چلو میں بھی شریک ہو جاتی ہوں، اس طرح ان کی توجہ ملے گی، نہیں، جو چیز اللہ سے غافل کر رہی ہے نا، آپ اس کا حصہ نہیں بنے، آپ اس میں شریک نہیں ہوں، اور اپنا فرض جاری رکھیں، نماز کی تلقین کرتے رہیں، اور کوئی نہ کوئی کام سہولت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، مشکل کر کے نہیں، سہولت کے ساتھ دین کے سیکھنے کا عمل جو ہے، سکھانے کا عمل جو ہے وہ جاری رکھیں، آسانیوں کے ساتھ، کہ چلیں بھائی اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو آپ آسانی دے دیں کہ چلو بھائی فرض پڑھ لو، آپ یہ کھیل رہے ہو، آپ یہ کریں، عموماً بچے اتنا دل مشغول کر کے گیم میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو کہو گے اتنی لمبی نماز ہے، وہ کہیں گے ہمارا گیم چل رہا ہے، تو بیٹا آپ تھوڑا سا وہ کر لو، آپ صرف فرض پڑھ لو، تو اس طرح آسانیوں کے ساتھ چھوڑ نہیں دینا کہ یہ تو مانتے ہی نہیں، ان کو چھوڑو ان کے حال پہ، دیکھیں جو نصیحت ہے وہ مومن کو فائدہ دیتی ہے، اس کو جاری رکھنا چاہیے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ صرف مال کے بڑھانے کی فکر میں رہتے ہیں، بس جاب جاب جاب، ایک جاب سے نکلے دوسری جاب میں گھس گئے، یہ کمانا ہے، وہ کمانا ہے، یہ کرنا ہے، بیوی بچوں کی فرائض، ذمہ داریاں، دین کے فرائض، نمازیں، سب، ہر چیز سے غافل، غفلت، تو ایسے انسان جو ہے نا، ایسے انسانوں کو یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ خود ان کے اس عمل کا حصہ نہیں بننا، یہ نہیں سوچنا کہ چلو یہ کر رہا ہے تو لاؤ ہم بھی کریں، یہ گھومتا پھر رہا ہے، یہ اس کی نماز قضا ہو نہیں تو اس کا کچھ نہیں بگڑ رہا تو لاؤ ہم بھی کریں، نہیں، حصہ نہیں بننا ہے، ایسے لوگ جب دنیا کی بات کریں تو ان کو پلٹا کر آخرت کی طرف لے کے جانا چاہیے نرمی کے ساتھ، کیونکہ اگر بار بار نصیحت کی جائے گی نا تو پھر بہتری آئے گی، تو بات یہ ہو رہی ہے کہ دنیا کے دھوکے میں ڈال دیا ہے نا ان کو زندگی نے دنیا میں، تو پھر ان کے ساتھ شریک نہیں ہونا ہے، اور آگے ہے وَذَكِّرْ بِهِ، اور نصیحت کیجئے ساتھ اس کے، نصیحت کیجئے، نصیحت کرتے رہیے ساتھ اس کے، یہ ہے کرنے کا کام، وہ جو کہا ہے نا وزرا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے لوگ وہ چھوڑ دیں گے، شروع میں جہاں سے آیت شروع ہو رہی نا، وزر الذین، اور چھوڑ دیجیے ان کو جنہوں نے، یعنی ان سے خود ان کے کام میں شریک نہ ہو، یہ مطلب نہیں کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، اگر ایسے لوگ گھر میں ہیں تو پھر آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے نا، تو بائیکاٹ تو نہیں کر سکتے، تعلق تو نہیں ختم کر سکتے، تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ وذکر بہ، تو ان کو نصیحت کرتے رہیے، کیوں نصیحت کرتے رہیے؟ ہاں کیوں نصیحت کرتے رہیے؟ اس لیے کہ دیکھیں، ایک تو نصیحت جو ہے وہ اثر رکھتی ہے، بے شک کہ کسی کو کسی کے حال پہ چھوڑ دینا تو بہت آسان ہوتا ہے نا، کسی کو کوئی کچھ کر رہا ہے، ہم نے ایک دفعہ نصیحت کی، دو دفعہ کی، پھر تیسری دفعہ اس کے حال پہ چھوڑ دیا، یہ تو آسان ہے، لیکن اس کو دیکھتے رہنا، بار بار اس کو نصیحت کرتے رہنا، اس کو سمجھاتے رہنا، دیکھ دیکھ کے دل کا جلتے رہنا، دل کا پڑتے رہنا، یہ کتنا مشکل ہے نا، کہ اگر کوئی نہیں مان رہا لیکن آپ کے اپنے دل پہ جبر کر کے بار بار اس کو سمجھا رہے ہو، نصیحت کر رہے ہو، یعنی نصیحت کرتے رہنا، حکم دیتے رہنا، یہ مشکل تو ہے لیکن اس کو کرتے رہنا ہے، اور آگے فرمایا ان تبصر نفس، ان تبصر کے نہ ہلاک کیا جائے کوئی نفس، بیما کا سبب بوجہ اس کے جو اس نے کمائی کی، ان تبصر نفس کے کہ کہیں گرفتار نہ ہو جائے کوئی نفس، غور کیجئے گا ترجمے پہ، کہ کوئی نفس، یہ جو مسئلہ ہے نا یہ قید کے معنوں میں آتا ہے، جیل کے معنوں میں آتا ہے، کہ یہ یعنی جیل نہ ہو جائے کسی کو، کسی نفس کو، یہ کوئی قید نہ ہو جائے، جو اس کے جو معنی ہیں نا عام معنی، پکڑ، قید، جیل، یعنی کوئی ایسا نہ ہو جائے، تو سوچئے کہ اب تبصلہ کہ پکڑ نہ لیا جائے کہیں، یعنی دھر نہ لیا جائے کوئی شخص، یعنی بیما کا سبت بوجہ اپنی کمائی کے، یعنی اس کے کیے کی بدولت جو اس نے کیا ہے، اس لیے اس کو نصیحت کرتے رہے کہ وہ کہیں در نہ لیا جائے، اپنے غلط کاموں کی وجہ سے گھیرے میں نہ آ جائے، وبال کے گھیرے میں نہ آ جائے کہیں، لیس لہا، نہیں اس کے لیے، یعنی اس نفس کے لیے، اس جان کے لیے جس کو نصیحت کرنی ہے، من دون اللہ ولی ولا شفیع، سوائے اللہ کے نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی سفارشی، و ان تعدل
وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر وہ بدلہ دے ہر طرح کا بدلہ، لا یوخذ، نہ لیا جائے گا منہا اس سے، یعنی اگر وہ بدلہ دے ہر قسم کا بدلہ، یعنی پیش کیا جائے، پیش کرے کہ مجھے چھوڑ دو، وہ گھیر لیا جائے، ارے فرشتے جب آ جاتے ہیں تو وہ پھر روح کو پکڑ کے قید کر کے لے جاتے ہیں نا، تو بولا جا رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ بدلہ دے ہر قسم کا، وہ ہر چیز وہ پیش کرے کہ یہ لے لیں اور مجھے چھوڑ دیں، تو اس سے نہیں لیا جائے گا، اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا، یہ وہ لوگ ہیں جو گرفتار کر لیے گئے، پکڑ لیے گئے، قید کر لیے گئے، ہلاک کر دیے گئے، بما کسبوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، یعنی اپنے اعمال کی کے بدلے میں ان کی پکڑ ہوئی۔ لہم شراب، ان کے لیے پینا ہے، من حمیم، کھولتے ہوئے پانی سے، وعذاب علیم، اور عذاب دردناک، بما کانوا یکفرون، کیونکہ وہ کفر کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا ذمہ داری پتہ چلتی ہے؟ نوٹ کر لیں، اس آیت کے اندر سبق ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان خود غلط کام نہ کرے، یعنی صرف حرام اور کفر کے درجے کے حرام کام کی ہی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، بلکہ ان کاموں کی بھی ان کام بات ہو رہی ہے جو انسان کو اتنا مشغول کر دے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے کاموں سے انسان جو ہے وہ دور رہے، اور ایسی صحبت سے دور رہے کہ جو اس کو اللہ سے غافل کر دے، اور اگر کوئی نمبر 2، اگر کوئی بہت غافل ہو رہا ہے تو پھر اسے نصیحت کریں، اسے جھنجھوڑیں، اسے باہر نکالیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا وقت آ جائے کہ وہ اسی غفلت میں ہو اور فرشتے آ جائیں اور روح کو پکڑ کر قید کر لیں اور پھر سجین میں لے جائیں۔ ہم؟ سجین کیا ہے؟ جیل خانہ، تو اسی کی طرف اشارہ ہے نا کہ کہیں وہاں مطلب وہ ان کو پکڑ کے وہاں نہ پہنچا دیا جائے، ان کو پکڑوا نہ دیا جائے۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اب اس کے اندر دیکھیں، عام زندگی میں، اب دیکھیں گھروں میں، محلوں میں، اپنے رشتہ داروں پہ نظر ڈالیں کہ کون ہے اس طریقے سے، اگر کوئی نظر آتا ہے کہ جو دنیا کی زندگی کے اس کے اندر اتنا کھیل تماشے میں، لائب اور لہو میں مصروف ہے، تو پھر اس کو نصیحت کرنا ایک مومن کا فرض بنتا ہے، اور ایک مومن کا وہ اس کو سمجھانا چاہیے، یہ اس کا حق ہے کہ اس کو سمجھایا جائے، اور لیکن ساتھ یہ نصیحت ہے کہ اس کے برے میں شریک نہ ہو جایا جائے۔ کل کہہ دیجئے، اندعو، کیا پکارے ہم، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، کہہ دیجئے کیا ہم پکارے سوائے اللہ کے، ما لا ینفعنا، ان کو جو ہمیں فائدہ نہیں دیتے، ولا یضرنا، اور نہ ہی وہ کوئی نقصان دے سکتا ہے ہمیں، یعنی ہم ان کی عبادت کریں جن سے کوئی ہمیں فائدہ بھی نہیں پہنچتا۔ اصل میں اس آیت کے پس منظر میں یہ بات جو ہے نا، یہ بات یاد رکھیے کہ مشرکین نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ تم ہمارے راستے کی پیروی کرو، مسلمان ان کو اپنی طرف بلاتے تھے، اور وہ کیا کہتے تھے کہ تم ہمارے دین پر آ جاؤ، تم ہمارے دین پر ہی رہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو۔ اب یہ کشمکش تو ہوتی ہے نا، جب آپ کسی کو دین کی طرف بلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ہمارے دین پہ رہو، تو اسی طرح سے وہ بولے کہ تم ہمارے اسی کھیل میں، اسی دین میں اور اسی چیز میں شامل ہو جاؤ، تو اسی ہمارے جو ہم جو گم بیٹھے ہیں اللہ کی یاد سے غافل، اس میں شامل ہو جاؤ، تو آپ اپنی طرف بلاتے رہیں اور وہ اپنی طرف بلاتے رہیں، تو یہ کھینچا تانی تو ہوتی ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہمارے بتوں کی طرف آ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑو، نہیں مانو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی پوجا کریں جو ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں دیتی، ولا یضرنا، اور نہ ہی کوئی نقصان دیتی ہیں، ونردو، اور ہم پھیر دیے جائیں، علی اعقابنا، اپنی ایڑیوں پر، بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، کیونکہ ہم بھی بھٹکے ہوئے تھے، ہم بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم ہدایت کے راستے پر اس وقت پہلے نہیں تھے، لیکن اب آ گئے ہیں نا، اور تم کہتے ہو کہ واپس پیچھے آؤ، یہ نہیں ہو سکتا۔ کلذی، اس شخص کی طرح، استبت ہو، اس شخص کی طرح، استحوت ہو الشیاطین، یعنی شیاطین فی الارض حیرانہ، دیکھیے، یعنی جس کو راستہ بلا دیا ہو شیطانوں نے،
زمین میں حیران کر کے، حیران یعنی بہکا کے کسی کو اگر راستہ بلا دیا ہو تو بات یہ ہے کہ عربوں کے ہاں یہ جو باتیں ہیں نا بہت اہم تھیں، کہ جب وہ صحراؤں میں سفر کرتے تھے تو جنات ان کو آوازیں دیتے تھے اور ان کے نام، ان کے باپ دادا کے نام سے ان کو پکارتے تھے اور کہتے تھے ادھر آؤ ہماری طرف آؤ، اور جو کوئی ان کی ایسی آوازوں کی طرف چل پڑتا تھا وہ مسافر ہلاک ہو جاتا تھا، مارا جاتا تھا، اور جس کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ بلانے والا کون ہے اور میں کدھر جا رہا ہوں، تو یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہدایت سے واپس پرانے دین پر پلٹ گیا تو پھر اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے شیطانوں نے اس کو سیدھے راستے سے بھٹکا کر کسی گڑھے میں جا گرایا۔ تو لہو اصحاب یدعونہ، اس کے ساتھی ہیں بھٹکنے والے، یدعونہ جو اس کو پکار رہے، الی الہدی ہدایت کی طرف، جو یعنی کہ اہتنا آ جائے وہ ہمارے پاس، یعنی آ جاؤ ہمارے پاس۔ شیطان جس طرح ان کو شیطان جو عربوں کو سفر کے دوران جنات بلاتے تھے، یہ اس کی مثال بتائی جا رہی ہے کہ قل کہہ دیجئے ان ان قل کہہ دیجئے ان ہدی اللہ هو الہدی، قل کہہ دیجئے ان سے کہ بے شک ہدایت اللہ کی، هو الہدی وہی اصل ہدایت ہے، یعنی ہر بلانے والے کے پیچھے نہیں چل پڑنا چاہیے، اصل ہدایت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ دیکھیں اس دنیا میں لوگ تو بہت ساری چیزوں کی دعوت دیتے ہیں نا، کوئی کسی چیز کی طرف بلاتا ہے، کوئی کسی کی چیز کی طرف بلاتا ہے، لیکن اللہ نے عقل دی ہے نا، تو کرنا کیا ہے کہ دیکھنا یہ ہے عقل کو استعمال کر کے کہ کون بندہ ہمیں بلا رہا ہے تو کس چیز کی طرف بلا رہا ہے۔ اچھا بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہونے کو تو بہت کچھ ہے، اب ہم کس طرف جائیں، آخرکار ہم کس کو فالو کریں؟ تو بھائی قرآن و سنت کو فالو کریں اور دیکھیں، اس چیز کو دیکھنا چاہیے خاص طور پر کہ کون کس طرف بلا رہا ہے، کون اللہ سے جوڑ رہا ہے اور کون ہے جو اللہ سے نہیں جوڑ رہا، صرف اپنے سے جوڑ رہا ہے۔ تو کسی خاص مفاد یا کسی خاص مقصد کی طرف اگر لوگوں کو کوئی بلا رہا ہے یا پھر ہدایت کی طرف بلا رہا ہے تو معیار کیا ہے؟ تو ہدایت کا معیار کیا ہے یہ؟ اور اچھا اس کو پرکھا کیسے جائے گا؟ یہ کیسے کہ کوئی سیدھے راستے پر ہے کہ نہیں؟ اس کے پرکھنے کے لیے یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ کون ایک اللہ کی طرف بلانے والا ہے، کون توحید کی طرف بلا رہا ہے، کون توحید کی دعوت دے رہا ہے، وہی توحید کی دعوت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، یہ ہے پرکھنے کا معیار۔ اور جس شخص کے پاس یہ ایک معیار آ گیا وہ تو پھر وہ کبھی بھی کنفیوز نہیں ہوگا، اس کو سمجھ آ جائے گی کہ بھئی اللہ کی کتاب اور نبی کی احادیث کے مطابق اگر کوئی بتا رہا ہے تو پھر وہ تو غلط نہیں ہے نا۔ تو اور اور نہ لوگوں کی عام جو اس طرح اس سے ہٹ کر جو باتیں ان میں نہیں آنا چاہیے، ورنہ تو ہر کوئی اپنی اپنی بات بتائے گا، بھٹکانے کے لیے تیار ہوگا کہ کوئی کہے گا اس کی نہیں سنو، اس کی نہیں سنو، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان سب باتوں میں پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ بندہ خود اپنی عقل سے اس معیار کے مطابق کہ بلانے والا اللہ سے جوڑ رہا ہے یا نہیں، توحید کی پیغام دے رہا ہے یا نہیں، اس کو دیکھ کر اس معیار پہ چل کے اس کی بات سنیں۔ تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ بولنے والے کی باتوں میں ہے کیا؟ اللہ کی طرف بلا رہا ہے نا، یا پھر شخصیتوں کی طرف بلا رہا ہے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلانا ہے، یا پھر بعض لوگ شخصیتوں سے جوڑنے ہیں۔ تو ایک رب سے جوڑنا، اس کی محبت دل میں ڈالنا، یا پھر کسی اور نظریات کی طرف بلانا، یہ ایک بہت بڑا معیار ہے نا۔ اس پر جب پرکھیں گے تو پتہ لگ جائے گا جو یہ معیار آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ وہ امرنا، اور ہمیں حکم دیا جا رہا ہے لنسلمہ کہ ہم سپرد کر دیں، یعنی اپنے آپ کو لرب العالمین، لرب العالمین، رب العالمین جو ہے رب العالمین کے لیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا، خلاصہ نوٹ کر لیں کہ خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے سہارے پر زندگی کسی دوسرے سہارے پر زندگی قائم کرنے والا اس مسافر کی طرح ہے جو بے نشان صحرا میں بھٹک رہا ہے، اسے راستے کی کوئی نشاندہی نہیں ہے، اور صحرا میں بھٹکنے والا فوراً یہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ راستہ بھول گیا، جو ہی اس کو کوئی راستے کا نشان ملتا ہے تو وہ فوراً پھر راستے کے نشان کی طرف چل پڑتا ہے۔ مگر جو شخص اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا سہارا لیتا ہے اس کو اپنے بے راہ ہونے کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی عقل جو ہے وہ شیطان کے تابع ہو جاتی ہے اور وہ سن کے بھی نہیں سنتا اور وہ ہدایت کی طرف نہیں آتا، وہ اپنا آپ اللہ کے سپرد نہیں کرتا۔ تو ہمیں حکم یہ ملا ہے کہ اپنا بھروسہ جو اپنے رب پر رکھیں اور اپنے رب کی اطاعت کریں،
ٹھیک ہے، یہاں سے اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔